اسی لیے یہ دنیا حقیر دنیا کے لیے قرآن کو مت بیچنا. یہ قرآن اس وقت تک تمہیں فائدہ دے گا کہ جب اس قرآن کے قوانین کے آپ محافظ بنو گے. لجپال خادم حسین کی طرح وہ حافظ قرآن بھی تھے اور ساتھ میں محافظ قرآن بھی تھے. انہوں نے پورے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیا کہ ہم قرآن کا نظام لا رہے ہیں. 1836 میں توجہ ہے 1836 میں لارڈ میکالا یہاں سے پورے علاقے کا وزٹ کر کے جب واپس یورپ چلا گیا تو وہاں اجلاس ہوا. اجلاس میں انہوں نے کہا کہ بتاؤ مشرق کا کیا حال ہے اور وہاں کی سلطنت قائم ہے کس بیس پہ. تو لارڈ میکالے کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ. میرے پاس عربی میں تاریخ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے اختراعات العصریہ بما اخبر بہ سید البریہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے وہ احادیث جمع کی ہے جو جانے کائنات نے بشارت پیشن گوئی فرمائی ہے. لارڈ میکالے نے کہا کہ سلطنت مدارس اسلامیہ کی بنیاد پہ کھڑی ہے. مدرسے ہیں جو نظام کو چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر کیا کریں مدرسے ختم کریں. بولا مدرسوں کا نام لوگے تم خود ختم ہو جاؤ گے. یہ مدرسے ختم کرو گے تو فتنہ اٹھے گا. ان مدرسوں کو بھی چلنے دو ساتھ میں ایک اپنا نظام بھی لے کے آؤ. دنیاوی مدارس اسکول کالج یونیورسٹی اس کا نظام دو. آج ہمارا بچہ میں اکثر کہا کرتا ہوں 4 سال ہو گئے نا ہماری تحریک کو. کتنے سال ہو گئے 4 یا 5 سال چل رہا ہے. 5 سال میں ہم لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور نہیں جناب مفتی صاحب ڈاکے پڑ رہے ہیں تو سانو نہیں آنے دے رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. کتنے سال میں مایوس ہو گئے ہم لوگ 5 سال میں. اور میں اب آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ کفر نے آپ کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کتنے سال محنت کی ہے اندرونی محنت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسکول قائم کریں اولاد المسلمین ولا سیما للبنات. مسلمانوں کے بچوں پر توجہ کم دے بچیوں پہ زیادہ دے. یہ تاریخ ہے لارڈ میکالے کے الفاظ ہے. اگر کسی کو چاہیے مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. یہ مفتی گوگل صاحب سے سبحان اللہ بولو آگا سارا لکھا ہوا ہے. اس نے تو کالا چٹھا سارا ڈال دیا ہے اس نے. لارڈ میکالے کا وزٹ دیکھ کے بعد میں جو باتیں وہ سارا گوگل میں آ جائے گا دیکھ پڑھ سکتے ہیں آپ. کیا کہا بچوں پر توجہ کم بچیوں پہ زیادہ. پوچھا بھائی بچیوں پہ کیوں زیادہ. بولا اس لیے کہ بچی نے آگے چل کے ماں بننا ہے. ماں ہماری تہذیب کی حامل ہوگی ہماری خیالات کی حامل ہوگی تو پورا خاندان ہمارا ہوگا. 1836 سے لے کر 1919 تک کتنے سال ہو گئے ٹوٹل کیجئے گا 83 یا 82 بنتے ہیں. 82-83 سال انہوں نے محنت کی. اندرونی سطح پر اسکول مضبوط کیے. پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا. اور ختم کرنے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کمال پاشا یونیورسٹی کا پڑھنے والا اور اس کی والدہ ٹیچر تھی. سبحان اللہ نہیں بولو گے آپ. یہ دیکھیں نا بابا جی سے تکلیف کیوں ہے یورپ کو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یورپ نے ٹل لا کر اسکولی نظام کالج یونیورسٹی کا نظام قائم کر کے اس کا خیال یہ تھا کہ سلطنت کا تصور ختم کروں گا اسلام میں. کوئی اسلام کو بطور دین کے لانا ہی نہیں چاہے گا. بابا جی نے یونیورسٹیوں سے ایسے مجاہد پیدا کر دیے. جب ہم وزیر آباد میں تھے تو خبر آئی فواد چودھری نے کہا کہ یونیورسٹیوں والے لڑکے ان کے ساتھ ہیں. میں نے کہا ہو رہا ہے نا. اور کالج یونیورسٹیوں سے بابا جی کے دیوانے پیدا ہوئے. یہ کرامت ہے بابا جی کی. اب انہوں نے 83 سال محنت کی ہے. یار ہم کم از کم 40 سال تو کریں نا. قاری صاحب کیا خیال ہے؟ آپ اپنا محنت کریں نظام کے لیے. مذہب بہت ہو گیا. ہاں ہر گھر میں کلمہ پڑھنے والے ہیں ہر گھر میں نمازی ہے. سبحان اللہ بولو آذرا. کوئی فجر کا نہیں ہے ظہر کا ہے ظہر کا نہیں ہے عصر کا ہے. کوئی ایک تو نمازی ہے. حاجی نہیں ہے تو عمرانی ہے. عمرانی مطلب عمرہ کرنے والے.
کوئی اگر روزہ دار رمضان کا نہیں ہے تو نفلی ہے. تو یہ ساری, اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے تو فقیروں کو 10 روپے دینے والا, یہ سارا ہر گھر میں پہنچ گیا اور مذہب سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مودی نے بھی کہا تھا ہمیں مذہب اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک کہتا ہے, اسے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یار 60 سال گزر جاتے ہیں, ہماری فکر مسجد کی ٹوٹی سے شروع ہو کر دری تک, دری سے شروع ہو کر پنکھے تک, پنکھے سے شروع ہو کر لائٹ تک, لائٹ سے شروع ہو کر اے سی تک, یہ سارا ہمارا اندری فکر جو ہے نا یہ استعمال ہو رہا ہے. خدا را اٹھیے, اٹھیے اسلام کی خاطر, اٹھیے دین کو تخت پہ لانے کی خاطر. جب دین تخت پہ ہوگا ہماری مسجدیں بھی آباد ہوگی, ہمارے دل بھی آباد ہوگا. یہ مدارس یہ ہمارے قلعے ہیں, لیکن مدارس وہ ہوں. دیکھیں لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ مدارس کے بیس پہ سلطنت چل رہی ہے. اب وہ مدرسے کون سے تھے یہ بھی بتا دو. وہ کون سے مدرسے تھے کہ جسے سلطنتیں چلایا کرتے تھے؟ کیونکہ پہلے سلطنت عثمانیہ میں سلطنت کو قاضی, مفتی اور خطیب کی ضرورت ہوتی تھی. یہ 3 شخصیتیں, قاضی, مفتی اور خطیب کی ضرورت ہوتی تھی. اس کے لیے یہ مدارس تھے. اور وہ مدارس وہ کیا تھے؟ وہ تھے سوشل اکیڈمیاں. آج آپ کے ہاں سی ایس ایس کر کے کوئی ڈی سی لگتا ہے, بیوروکریٹ جو لگتے ہیں وہی امتحان پاس کر کے انہی اداروں سے پڑھ کے وہ آتے ہیں تو وہ بیوروکریٹ ڈی سی بنتا ہے, اے سی بنتا ہے, جو ذمہ دار افسر بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے. پہلے مدرسوں سے فارغ ہو کے وہ فیصلے کرنے والے قاضی بنتے تھے, فتویٰ دینے والے مفتی بنتے تھے. اور وہ مسجدوں کے, کیونکہ جامع مسجد سب ریاست کے تحت ہوتی تھی, انہیں خطیب چاہیے تھا, کیونکہ وہ مساجد, یہ مساجد, وہ مساجد فوجی چھاونیاں تھیں. صلاح الدین ایوبی کو کہیں اگر لشکر بھیجنا ہوتا تو وہ خطیبوں کو لکھتے تھے کہ جمعے کے دن اعلان کرے کہ ہمیں آرمی چاہیے, تو وہ خطیب صاحب اعلان کرتے تھے اور وہاں مسجد سے لشکر نکلتا تھا. آج ہمارے صدر کمیٹی بڑا سمجھدار ہے. اگر امام صاحب نے کوئی بات کر دی نا دین کو تخت پہ لانے کی, باہر نکل کے مولویوں کا سیاست سے کیا تھا, اور بھائی آپ نماز پڑھے, آپ مسجد سنبھالیں. آج یہ بھی ذرا بتا دوں تاریخ سے کہ پہلی بار کس نے یہ کہا تھا. یہ جو آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کی بات نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو تو استعمال کیا گیا ہے. یہ سب سے پہلے تاریخ میں جو جس نے یہ شروع کیا تھا, کہا تھا, وہ اس کا نام تھا یزید پلیت. اس نے لجپال حسین کو کہا کہ آپ مسجد سنبھالیں, حرمین سنبھالیں, حاجیوں کی نگہبانی کریں, مذہبی معاملات آپ سنبھالیں, میں آپ کو مذہبی امور کا منسٹر بناتا ہوں, سالانہ فنڈنگ بھی کروں گا, مجھے چھوڑیے میں یہاں حکومت کروں. تو لجپال حسین نے کیا جواب دیا تھا, کوئی بتا سکتا ہے عوام سے؟ نہیں تسی تے دیگا ہی پکایا ہے نا ذکر حسین دی. سبحان اللہ بولو ذرا. اور جن خطیبوں کو آپ جناب 50-50 ہزار لے کے آپ لا رہے ہو محرم میں, اور ان سے سنتے ہو اور رو کے آپ رلا کے چلے جاتے ہیں, رلا کے ہو گیا نا. ایک تو وہاں بھی آنسو بہتے ہیں, بعد میں پھر جب وہ قرضہ لے کر جب خطیب صاحب کو لاتے تو وہ رونا الگ ہوتا ہے. ان سے پوچھ لینا کہ لجپال حسین نے کیا جواب دیا تھا, یا میں بتا دوں آپ کو کہ لجپال حسین کا جواب کیا تھا. آپ بھول جاؤ گے یا یاد رکھو گے؟ اچھا جو یاد رکھیں گے وہ ہاتھ کھڑا نہیں کریں, یہی تو کمزوری ہے. یہ ہاتھ یہ لجپال حسین کا ہے, یہ سوچ سمجھ کے اٹھایا کریں, کیونکہ سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. لجپال حسین نے یزید پلیت کو جو جواب دیا وہ سن لے اور محفوظ رکھیں. لجپال حسین نے فرمایا, پلیت تو مجھے مسجد میں اسلام کو قیدی بنانا چاہتا ہے؟ سن, میرے نانا جان نے 10 سال حکومت کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے ہیں.
صدیق اکبر نے 2.5 سال، فاروق اعظم نے 10 سال، عثمان غنی نے 12.5 سال، میرے بابا علی نے 5.5 سال، میرے بھائی نے 6 ماہ، اور تیرے والد نے بھی حکومت بھی کی ہے، مسجد کے امام بھی رہے۔ آپ اپنی تاریخ تو پڑھیں نا، صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد کا امام علاقے کا تھانے دار ہوا کرتا تھا۔ آج تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا مسجد کا امام، کیونکہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو کہا بس جی آپ نے صرف نمازیں پڑھانی ہے، تے دریاں سیدھی کرنی ہے، جنازے ہیں، بس نکاح۔ اچھا نکاح پہ دعوت نہیں ملتی امام کو، ان اماموں کو بھی اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ کارڈ تقسیم ہوتے ہیں باقاعدہ کہ لاہور کے لیے، یہ اسلام آباد کے لیے، کراچی کے لیے، بلوچستان کے لیے، جو بھی رشتہ دار ہیں سب کے لیے کارڈ جاتا ہے، لیکن مسجد کے امام کو کبھی کارڈ دیا آپ نے؟ نہیں۔ وہ بغیر بن بلائے رات کے 12 بجے باراتی آ گئے، مولوی صاحب آ گئے نے، آ جاؤ۔ مولانا صاحب بھی بڑا سادہ ہے جناب، چادر جھاڑ کے روانہ ہو کے چلا جاتا ہے۔ کیوں جاتے ہو بھائی؟ میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں، میں مسجد کا امام ہوں اور میرے چاچے کے بیٹے کی شادی ہے اور مجھے دعوت نہیں ہے، میں جاؤں گا؟ کیوں دعوت نہیں ہے؟ تو پھر یہ محلے میں شادی ہے، انہوں نے دعوت نہیں دی، کیوں جا رہے ہو آپ؟ نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر وہاں جاتے ہیں، پھر نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح کے بعد پھر فیس پر لڑائی ہوتی ہے، دلہن والے کہتے ہیں تسی دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں تسی دینا ہے۔ ہاں 15-20، کیونکہ ہم بھی تو معاشرے کے لوگ ہیں نا، آپ کیا ہم کو آسمان سے تو نہیں آئے، نوری مخلوق تو نہیں ہے ہم لوگ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ جو لایا سی وہ کتھے، جو لے کے آیا تھا وہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈو۔ پھر 500 وہ ملاتا ہے، 500 یہ، پھر 1000 روپے امام صاحب خدمت ہو گئی۔ یہاں کتنی فیس ہے بھائی؟ 4000 ہے، 4000 ہے۔ اور جو بدماشیاں کرتے ہیں، دوسرے دن 2-2 3-3 دیگ جو ہے نا وہ سالن ضائع ہو جاتا ہے۔ ضائع کرنا ہے لیکن امام کو نہیں دینا ہے، لڑو نہیں۔ جب نکاح ہو اس کے بعد لفافے میں ڈال کے اپنے امام کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے 2-3 دیگ جو ضائع ہو رہا ہے اس کو مائنس کر کے ان کے پیسے دے دو۔ یقین کر لو جب 4000 دیتے ہو، مولوی صاحب جب آتا ہے نا گھر میں، وہ کھول کے دیتا ہے، کہتا ہے نیند بھی خراب کر دیا اور ان ذلیلوں نے کیا کر دیا۔ بدوائیں شروع ہو جاتی ہے، پھر 1 مہینے کے بعد آ کے کہتے ہیں وہ جو نیا جوڑا تھا نا اس میں آپس میں بن نہیں رہا ہے۔ بن کیسے رہے گا؟ امام کو تو تم نے دل سے بدوائیں نکالی ہیں۔ اسی لیے اپنے اطوار بدلو، دین کا نظام لاؤ، اور وہ نظام نہیں آئے گا تو معاشرہ نہیں بدلے گا۔ لکھ لو۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، بزرگ جو بیٹھے ہیں میں ان سے بات مخاطب ہوں، جو بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، بابا حضرات، سبحان اللہ بولو تو بولو۔ بابا حضرات آپ مجھے یہ بتا، اچھا آپ کے دور میں اسکول زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟ میں جس دور سے ہم گزرے ہیں، ہمارے دور میں تو پرائیویٹ اسکول قاری صاحب تھے ہی نہیں۔ وہ گورنمنٹ نے کوئی شروع کیا تھا نئی روشنی کے نام سے، وہ بھی پارٹ ٹائم ٹیوشن پڑھاتے تھے، پرائیویٹ اسکول تو تھے ہی نہیں۔ بابا جی ایسے ہی ہے آپ کے دور میں پرائیویٹ نہیں تھے؟ اب مل گئی گواہی۔ اب سنو آگے جو میں سوال کرنے لگا ہوں، کالج یونیورسٹی پہلے زیادہ تھے یا آج؟ اچھا آستانے اور پیر خانے، سبحان اللہ بولو تو بولوں، پہلے آپ کے دور میں زیادہ تھا یا آج؟ اجتماع یہ وغیرہ نکلنا، گشت لگانا، یہ آپ کے دور میں زیادہ تھا یا آج؟ سبحان اللہ، ہو گیا۔ اب آ رہا ہے میرا سوال، تیار ہو؟ مجھے یہ بتائیں کہ معاشرہ، ایمان، حیا، غیرت، رشتوں کے پاسداری آپ کے دور میں زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ ستائیں خیر ہوون ایجوکیٹڈ دور ہے، ایجوکیشنل پڑھا لکھا دور ہے، اسکول بھی زیادہ، مسجد بھی زیادہ، مدرسے بھی زیادہ، پیر خانے بھی زیادہ، تو اجتماعات تو ہوں تو 10 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ اجتماع بھی زیادہ، اور معاشرے کا گراف 0 ہے۔
ہمارے بابا جی فرماتے تھے اب ٹوپیاں بدلو، دستار بدلو، جبہ بدلو، جو بدلنا ہے بدل لو، یہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا، صرف ایک کام کرو، دین تخت پہ لاؤ۔ جب دین تخت پہ آئے گا پھر معاشرے کے لیے دنوں کی نہیں گھنٹوں میں نظام صحیح ہو جائے گا۔ یہ جو معاشرہ تباہی کے آخری درجے میں گرا ہوا ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، اگر دین تخت پہ آ جائے گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے۔ میں ایگزام دے دوں، میں فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں، ابھی آئے نا طالبان، آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں، طالبان جس دن آئے سی این این نیوز رپورٹر، سی این این کی نیوز رپورٹر لڑکی خبر دے رہی ہے، طالبان 5 کلومیٹر پہنچ گئے، 3 کلومیٹر پہنچ گئے، 2 کلومیٹر، 1 کلومیٹر، ایوان صدر میں داخل ہو گئے۔ جب ایوان صدر کا دروازہ کھلا، کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ سارا نظر آ رہا ہے، اندر گئے ہیں، صوفوں پہ دوڑے ہیں، خوشیاں منائی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہے۔ 15 منٹ نہیں گزرے، 15 منٹ، یہ لڑکی کو فوکس نہیں کیا کیمرے نے، 15 منٹ، پہلے مطلب 2 کلومیٹر پھر لڑکی بات کر رہی ہے، پھر 1 کلومیٹر لڑکی بات کر رہی ہے، لیکن جب یہ گئے نا اندر، 15 منٹ کے بعد آپ چیک کریں، جب کیمرہ فوکس ہوا تو وہ انگریز لڑکی نے بھی سکارف پہنی ہوئی تھی۔ نہ انہوں نے حکومت اس وقت ہاتھ لی تھی، نہ انہوں نے کوئی حکم نامہ جاری کیا تھا، نہ کوئی پردے کی بات ہوئی تھی، یہ اسلام کی برکت ہے اور اسلام کی ہیبت ہے۔ آپ اسلام 1 گھنٹے کے لیے لاؤ، رب کعبہ کی قسم، آپ کا نظام ایسے صحیح ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام بطور دین کے پسندیدہ ہے، نظام کے۔ قرآن مجید کے اندر ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، فرمایا سب سے پہلے اقتدار ہے، مسجد بعد میں ہے اور بیت المال بعد میں ہے، نیکی کا حکم دینا بعد میں ہے، برائی سے روکنا بعد میں، یہ سب بعد میں ہے، پہلے جھنڈا ہوتا ہے اسلام کا۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں، آپ ساتھ دیں۔ 75 سال ہو گئے آپ نے دنیا داروں کو سپورٹ کیا، آپ دین داروں کو سپورٹ کریں۔ دین کا بہت بڑا قرض ہے آپ پر، یہ ذہن میں رکھے کہ جلوے جانا کی زیارت ہوگی قبر میں، وہاں جب ہوں گے تو وہاں جلوے جانا نے اگر ہم سے پوچھ لیا، وہاں تو باقی سارے پیچھے، باپ کنارے سے، بھائی کنارے سے، چاچا کنارے سے، ایم پی اے تو آئے گا ہی نہیں، سبحان اللہ بولو تو بولو، آپ کا ایم پی اے ایم این اے وہ 4 سال کے بعد آپ کی تعزیت پر آتے ہیں، وہ بھی اگر آپ ان کے ساتھ رہیں تو، اور وہاں جانے جانا کی زیارت ہوگی۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، یہ میں ان امیدواروں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر لڑ رہے میدان میں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، لڑ کے پہنچا ہوں یہاں۔ یا رسول اللہ، دین کی خاطر چاچے سے لڑائی، ماموں سے لڑائی، بھائی سے لڑائی، برادری سے لڑائی، محلے دار سے لڑائی، مقتدی سے لڑائی، مرشد سے لڑائی، استاد سے لڑائی، لڑ کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اس وقت ملت اسلامیہ کی واحد امید ہے، واحد امید ہے جو اپنے نظریے پر
بابا جی نے یہ جو تصور دیا ہے نا، ہم لوگ خدا کی قسم، ہم لوگ مدرسوں میں پڑھانے والے تھے، ہم لوگ مسجدوں میں پڑھانے والے تھے، لوگ ہم لوگ کو سمجھتے تھے یہ یتیم یوں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فلانا ہے، یہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے وہ عزت دی ہے، سبحان اللہ۔ ہم بابا جی کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، انہوں نے اس قوم کو جو انقلابی سوچ دی ہے نا، دین کا پیغام دیا ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، بابا جی کا اس امت پر بڑا احسان ہے، کیونکہ اسلام کا درد انہوں نے دیا ہے۔ میں قبلہ میں بہار شریعت کے جو مصنف ہیں، میں ان کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے 40 سال تک دنیا کی بات نہیں فرمائی۔ تو جب ہم طالب علم تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1995 سے لے کے آخری آپ کے چارپائی مبارک تک، اور انشاءاللہ مرتے دم تک میں ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ میں نے اپنے بابا جی کو کبھی دنیا کی بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ اس اینگر میں آپ دنیا داروں کی بات کرتے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا، دین کو کیوں نہیں سمجھتے، اٹھتے دین، بیٹھتے چلتے پھرتے، محفل نجی محفل دوسری محفل سب دین کا۔ فرماتے تھے لبیک دی گل کرو، جتھے بیٹھو لبیک دی گل کرو، یہ دنیا داروں کی ایسی کی تیسی آپ لگے رہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گئے اور ان سے سنتے ہو اور روکے ہو، آپ رلا کے چلے جاتے ہیں۔ رلا کے ہو گیا نا، ایک تو وہاں بھی آنسو بہتے ہیں، بعد میں پھر جب وہ قرضہ لے کر جب خطیب صاحب کو لاتے تو وہ رونا الگ ہوتا ہے۔ ان سے پوچھ لینا کہ لجپال حسین نے کیا جواب دیا تھا، یا میں بتا دوں آپ کو کہ لجپال حسین کا جواب کیا تھا؟ آپ بھول جاؤ گے یا یاد رکھو گے؟ اچھا، جو یاد رکھیں گے وہ ہاتھ کھڑا نہیں کریں، یہی تو کمزوری ہے۔ یہ ہاتھ یہ لجپال حسین کا ہے، یہ سوچ سمجھ کے اٹھایا کریں، کیونکہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ لجپال حسین نے یزید پلید کو جو جواب دیا وہ سن لیں اور محفوظ رکھیں۔ لجپال حسین نے فرمایا پلید تو مجھے مسجد میں اسلام کو قیدی بنانا چاہتا ہے؟ سن، میرے نانا جان نے 10 سال حکومت کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے ہیں، صدیق اکبر نے 2.5 سال، فاروق اعظم نے 10 سال، عثمان غنی نے 12.5 سال، میرے بابا علی نے 5.5 سال، میرے بھائی نے 6 ماہ، اور تیرے والد نے بھی حکومت بھی کی ہے، مسجد کے امام بھی رہے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ تو پڑھیں نا، صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد کا امام علاقے کا تھانے دار ہوا کرتا تھا۔ آج تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا مسجد کا امام، کیونکہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو کہا بس جی آپ نے صرف نمازیں پڑھانی ہے، تے دریاں سیدھی کرنی ہے، جنازے ہیں، بس نکاح۔ اچھا، نکاح پہ دعوت نہیں ملتی امام کو، ان اماموں کو بھی اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ کارڈ تقسیم ہوتے ہیں باقاعدہ کہ لاہور کے لیے، یہ اسلام آباد کے لیے، کراچی کے لیے، بلوچستان کے لیے، جو بھی رشتہ دار ہیں سب کے لیے کارڈ جاتا ہے، لیکن مسجد کے امام کو کبھی کارڈ دیا آپ نے؟ نہیں۔ وہ بغیر بن بلائے رات کے 12 بجے باراتی آ گئے، مولوی صاحب آ گئے نے، آ جاؤ۔ مولانا صاحب بھی بڑا سادہ ہے جناب، چادر جھاڑ کے روانہ ہو کے چلا جاتا ہے۔ کیوں جاتے ہو بھائی؟ میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں، میں مسجد کا امام ہوں اور میرے چاچے کے بیٹے کی شادی ہے اور مجھے دعوت نہیں ہے، میں جاؤں گا؟ کیوں دعوت نہیں ہے؟ تو پھر یہ محلے میں شادی ہے، انہوں نے دعوت نہیں دی، کیوں جا رہے ہو آپ؟ نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر وہاں جاتے ہیں، پھر نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح کے بعد پھر فیس پر لڑائی ہوتی ہے، دلہن والے کہتے ہیں تسی دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں تسی دینا ہے۔ ہاں 15-20 ہم، کیونکہ ہم بھی تو معاشرے کے لوگ ہیں نا، آپ کے ہم کو آسمان سے تو نہیں آئے، نوری مخلوق تو نہیں ہے ہم لوگ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ جو لایا سی وہ کتھے، جو لے کے آیا تھا وہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈو۔ پھر 500 وہ ملاتا ہے، 500 یہ، پھر 1000 روپے امام صاحب خدمت ہو گئی۔ یہاں کتنی فیس ہے بھائی؟ 4000 ہے۔
4,000 ہے، اور جو بدماشیاں کرتے ہیں دوسرے دن 2 3 دیگ جو ہے نا وہ سالن ضائع ہو جاتا ہے. ضائع کرنا ہے لیکن امام کو نہیں دینا ہے. لڑو نہیں، جب نکاح ہو اس کے بعد لفافے میں ڈال کے اپنے امام کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے 2 3 دیگ جو ضائع ہو رہا ہے اس کو مائنس کر کے ان کے پیسے دے دو. یقین کر لو جب 4,000 دیتے ہو، مولوی صاحب جب آتا ہے نا گھر میں وہ کھول کے دیتا ہے، کہتا ہے نیند بھی خراب کر دیا اور ان ذلیلوں نے کیا کر دیا. بدوائیں شروع ہو جاتی ہے. پھر 1 مہینے کے بعد آ کے کہتے ہیں وہ جو نیا جوڑا تھا نا اس میں آپس میں بن نہیں رہا ہے. بن کیسے رہے گا؟ امام کو تو تم نے دل سے بدوائیں نکالی ہیں. اسی لیے اپنے اطوار بدلو، دین کا نظام لاؤ، اور وہ نظام نہیں آئے گا تو معاشرہ نہیں بدلے گا. لکھ لو. میں آخری بات کر رہا ہوں. بزرگ جو بیٹھے ہیں میں ان سے بات مخاطب ہوں، جو بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، بابا حضرات، سبحان اللہ بولو تو بولو. بابا حضرات آپ مجھے یہ بتا، اچھا آپ کے دور میں اسکول زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟ میں جس دور سے ہم گزرے ہیں ہمارے دور میں تو پرائیویٹ اسکول قاری صاحب تھے ہی نہیں. وہ گورنمنٹ نے کوئی شروع کیا تھا نئی روشنی کے نام سے، وہ بھی پارٹ ٹائم ٹیوشن پڑھاتے تھے. پرائیویٹ اسکول تو تھے ہی نہیں. بابا جی ایسے ہی ہے آپ کے دور میں پرائیویٹ نہیں تھے. اب مل گئی گواہی. اب سنو آگے جو میں سوال کرنے لگا ہوں. کالج یونیورسٹی پہلے زیادہ تھے یا آج؟ اچھا آستانے اور پیر خانے، سبحان اللہ بولو تو بولوں، پہلے آپ کے دور میں زیادہ تھا یا آج؟ اجتماع یہ وغیرہ نکلنا گشت لگانا یہ آپ کے دور میں زیادہ تھا یا آج؟ سبحان اللہ. ہو گیا. اب آ رہا ہے میرا سوال، تیار ہو؟ مجھے یہ بتائیں کہ معاشرہ، ایمان، حیا، غیرت، رشتوں کے پاسداری آپ کے دور میں زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ ستائیں خیر ہون ایجوکیٹڈ دور ہے، ایجوکیشنل پڑھا لکھا دور ہے. اسکول بھی زیادہ، مسجد بھی زیادہ، مدرسے بھی زیادہ، پیر خانے بھی زیادہ، تو اجتماعات تو ہوں تو 10 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ اجتماع بھی زیادہ، اور معاشرے کا گراف 0 ہے. ہمارے بابا جی فرماتے تھے اب ٹوپیاں بدلو، دستار بدلو، جبہ بدلو، جو بدلنا ہے بدل لو. یہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. صرف ایک کام کرو، دین تخت پہ لاؤ. جب دین تخت پہ آئے گا پھر معاشرے کے لیے دنوں کی نہیں گھنٹوں میں نظام صحیح ہو جائے گا. یہ جو معاشرہ تباہی کے آخری درجے میں گرا ہوا ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، اگر دین تخت پہ آ جائے گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے. میں ایگزام دے دوں. میں فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں. ابھی آئے نا طالبان، آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے. طالبان جس دن آئے، سی این این نیوز رپورٹر، سی این این کی نیوز رپورٹر لڑکی خبر دے رہی ہے طالبان 5 کلومیٹر پہنچ گئے، 3 کلومیٹر پہنچ گئے، 2 کلومیٹر، 1 کلومیٹر، ایوان صدر میں داخل ہو گئے. جب ایوان صدر کا دروازہ کھلا، کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ سارا نظر آ رہا ہے. اندر گئے ہیں، صوفوں پہ دوڑے ہیں، خوشیاں منائی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہے. 15 منٹ نہیں گزرے، 15 منٹ یہ لڑکی کو فوکس نہیں کیا کیمرے نے. 15 منٹ پہلے مطلب 2 کلومیٹر پھر لڑکی بات کر رہی ہے، پھر 1 کلومیٹر لڑکی بات کر رہی ہے. لیکن جب یہ گئے نا اندر، 15 منٹ کے بعد آپ چیک کریں، جب کیمرہ فوکس ہوا تو وہ انگریز لڑکی نے بھی سکارف پہنی ہوئی تھی. نہ انہوں نے حکومت اس وقت ہاتھ لی تھی، نہ انہوں نے کوئی حکم نامہ جاری کیا تھا، نہ کوئی پردے کی بات ہوئی تھی. یہ اسلام کی برکت ہے اور اسلام کی ہیبت ہے. آپ اسلام 1 گھنٹے کے لیے لاؤ، رب کعبہ کی قسم آپ کا نظام ایسے صحیح ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام
بطور دین کے پسندیدہ ہے، نظام کے۔ قرآن مجید کے اندر ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا سب سے پہلے اقتدار ہے، مسجد بعد میں ہے اور بیت المال بعد میں ہے، نیکی کا حکم دینا بعد میں ہے، برائی سے روکنا بعد میں، یہ سب بعد میں ہے، پہلے جھنڈا ہوتا ہے اسلام کا۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں، آپ ساتھ دیں۔ 75 سال ہو گئے آپ نے دنیا داروں کو سپورٹ کیا، آپ دین داروں کو سپورٹ کریں۔ دین کا بہت بڑا قرض ہے آپ پر، یہ ذہن میں رکھے کہ جلوہ جانا کی زیارت ہوگی قبر میں، وہاں جب ہوں گے تو وہاں جلوہ جانا نے اگر ہم سے پوچھ لیا، وہاں تو باقی سارے پیچھے، باپ کنارے سے، بھائی کنارے سے، چاچا کنارے سے، ایم پی اے تو آئے گا ہی نہیں، سبحان اللہ بولو تو بولو۔ آپ کا ایم پی اے ایم این اے وہ 4 سال کے بعد آپ کی تعزیت پر آتے ہیں، وہ بھی اگر آپ ان کے ساتھ رہیں تو، اور وہاں جانے جانا کی زیارت ہوگی۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں۔ یہ میں ان امیدواروں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر لڑ رہے میدان میں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، لڑ کے پہنچا ہوں یہاں۔ یا رسول اللہ، دین کی خاطر چاچے سے لڑائی، ماموں سے لڑائی، بھائی سے لڑائی، برادری سے لڑائی، محلے دار سے لڑائی، مقتدی سے لڑائی، مرشد سے لڑائی، استاد سے لڑائی، لڑ کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اس وقت ملت اسلامیہ کی واحد امید ہے، واحد امید ہے، جو اپنے نظریے پر بابا جی نے یہ جو تصور دیا ہے نا، ہم لوگ خدا کی قسم، ہم لوگ مدرسوں میں پڑھانے والے تھے، ہم لوگ مسجدوں میں پڑھانے والے تھے، لوگ ہم لوگ کو سمجھتے تھے یہ یتیم یوں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فلانا ہے، یہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے وہ عزت دی ہے، سبحان اللہ۔ ہم بابا جی کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، انہوں نے اس قوم کو جو انقلابی سوچ دی ہے نا، دین کا پیغام دیا ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، بابا جی کا اس امت پر بڑا احسان ہے، کیونکہ اسلام کا درد انہوں نے دیا ہے۔ میں قبلہ میں بہار شریعت کے جو مصنف ہیں، میں ان کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے 40 سال تک دنیا کی بات نہیں فرمائی۔ تو جب ہم طالب علم تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1995 سے لے کے آخری آپ کے چارپائی مبارک تک، اور انشاءاللہ مرتے دم تک میں ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ میں نے اپنے بابا جی کو کبھی دنیا کی بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ اس اینگر میں آپ دنیا داروں کی بات کرتے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا، دین کو کیوں نہیں سمجھتے، اٹھتے دین، بیٹھتے چلتے پھرتے، محفل نجی محفل دوسری محفل سب دین کا۔ فرماتے تھے لبیک دی گل کرو، جتھے بیٹھو لبیک دی گل کرو، یہ دنیا داروں کی ایسی کی تیسی آپ لگے رہے، اور انشاءاللہ ایک وقت جی کے دیوانوں کا سامنا کر سکے۔ اسی لیے اٹھو، اسلام کی آزادی کے لیے اٹھو، اسلام کو قید سے آزاد کرنے کے لیے اٹھو، کریا کریا بستی بستی نگر نگر گھر گھر اسلام جس طرح چاہے وہ اپنا فرمان جاری کر لے۔ اٹھو گے؟ ہاں، بابا جی سے آپ نے 2023 کا وعدہ کیا ہے،
کیا نہیں کیا ہے؟ ہاں، لہذا 2023 آ رہا ہے، ادھر ادھر نہیں، صرف بابا جی کے دیوانوں کو سپورٹ کرنا ہے. باقی 70 سال سے آپ نے سپورٹ کیا ہے، ان کو بھی آزماؤ، ایک بار ان کو بھی آزماؤ. اگر یہ بھی کام نہ کرے تو پھر پرانے بچے بھلے آزماؤ گے، آؤ گے میدان میں. ہاں، رشتوں کی پاسداری کرو گے یا رشتے مصطفیٰ کی پاسداری کرو گے؟ اللہ رب العالمین جو کچھ عرض کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجائے سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.